والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام سناتے، مسئلہ توحید بیان فرماتے، تو لوگ بجائے ماننے کے الٹا نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے اور قسم و قسم کی فتوے بازیاں کرتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگ جاتے، کبھی پتھر مارنے لگ جاتے. تو آخر حضور بھی تو انسان تھے نا، دکھ تو ہوتا ہے نا کہ یار میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں، ان کی خیر خواہی اور بھلائی کی بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، مگر یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، کبھی مجھے پتھر مارتے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، کبھی مجھے مارنے لگ جاتے ہیں، کبھی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کبھی فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. تو انسان تھے، آخر آپ کا دل تو دکھتا ہوگا نا. تو پھر اللہ اپنے نبی کو اوپر سے تسلیاں دیتے ہیں. جب اس طرح پیغمبر کا دل تنگ ہوتا ہے نا ان کے رویے سے اور ان کی باتوں سے، تو اللہ اپنے پیغمبر کو پھر تسلیاں دیتے ہیں، میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی. جس طرح پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے نبیوں میرا پیغام لے جاؤ اور دنیا والوں کو سناؤ، میں اللہ تمہاری امداد اور نصرت کروں گا، اور میں تمہیں کامیاب کروں گا اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کروں گا، اور تمہیں بچا لوں گا اور تمہارے دشمنوں کو میں اللہ ہلاک کر دوں گا. تو اللہ نے چنانچہ اسی طرح کیا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، آپ ذرا تسلی رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی امداد اور مدد کروں گا، آپ کو بچاؤں گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک اور تباہ کر دوں گا. سبحان اللہ. تو اسی کا اللہ ذکر کرتے ہیں. ثم صدقناہم الوعد، پھر سچا کر دیا ہم نے ان نبیوں سے وعدہ. فَأَنْجَيْنَاهُمْ،
پس بچا لیا ہم نے ان نبیوں کو ومن نشاء، اور ان کو بھی ہم نے بچا لیا جن کو ہم نے بچانا چاہا، یعنی نبیوں کے ماننے والے ایماندار، نبیوں کو بھی اللہ نے بچا لیا، نبیوں کے ماننے والے ایمانداروں کو بھی اللہ نے بچا لیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں حقاً علینا نصر المؤمنین، میں اللہ پاک نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے نصر المومنین، کہ میں اللہ مومنوں کی امداد کرتا رہوں گا، سبحان اللہ، میں اللہ مومنوں کی امداد کرتا رہوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، نبیوں کو بھی بچا لیا اور ان کے ماننے والے ایمانداروں کو بھی بچا لیا، اور ان کے دشمنوں کو ہم نے ہلاک اور تباہ کر دیا۔ نوح پیغمبر کو ہم نے بچا لیا، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور ان کے دشمنوں کو میں اللہ نے پانی میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا، لوط پیغمبر کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے جو دشمن تھے ان کو اللہ فرماتے ہیں پتھروں کی بارش برسا کے تباہ و برباد کر دی۔ اسی طرح میرے پیغمبر آپ بھی تسلی رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کو کامیاب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت پھر آیا جب اللہ نے میرے مدنی کو کامیاب ایسا کیا، اللہ کے رسول جب مکہ سے نکلے تھے تو اس وقت مسلمان کمزور تھے، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی، جانی لحاظ سے بھی کمزور تھے، نکلے تھے، اور اللہ نے جب سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو مکے کا فاتح بنا کے بھیج دیا، سبحان اللہ۔ پھر مسلمانوں کا غلبہ آ گیا، کافر اور دشمن سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو گئے، اور اللہ نے اپنے نبی اور ایمانداروں کو کامیاب فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتی ہے تسلی، اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، نہیں مانتے اور الٹا ظلم ہم پہ کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر آخر کامیابی تمہاری ہوگی، میں اللہ تمہیں بھی بچاؤں گا، تمہارے ماننے والوں کو بھی بچاؤں گا، کامیاب کروں گا، اور تمہارے دشمنوں کو میں اللہ ذلیل و رسوا کروں گا۔